کو فارغ کرنا تھا تو ہمارا وزیر اعظم کو گھر بھیجے. ہمارا وزیر اعظم نالائق ہے, نااہل ہے. ہمارا وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی. مان لیا کہ ہم نااہل ہیں, نالائق ہے, ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں لیکچر دینے کے بجائے ان کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے, ملک سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم نے 8 مہینے تک اپنا ٹائم ضائع کر دیا, ایکسپنج کیا وزیر خزانہ کا تقریر سے. یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ آپ کو امپارشل ہونا چاہیے. اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے, اس کو کیا پتا حکومت چلانا. ہم ان کی دھاندلی اور ووٹ چوری کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے جھوٹ, ان کے دھوکے کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے عوام دشمن اور غریب دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. ان کی غالب گلوچ کی وجہ سے, ان کی دباؤ کی وجہ سے, ان کی نائب گردی کی وجہ سے ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم دب جائیں گے. ہم ضیاء الحق جیسے عامر سے نہیں ڈرے, جب ہم مشرف جیسے عامر سے نہیں ڈرے, جب ہم ایوب جیسے عامر سے نہیں ڈرے, تو یہ کٹ پتلی ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کی تصویریں موجود ہیں, ان کے ویڈیو میسیجز موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری باہر سے واپس آتے ہی حکومت پر چڑھ دوڑے, حکومت کا کچومر نکال کر رکھ دیا. بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کی تمام تر پالیسیوں پر نہ صرف تنقید کی بلکہ کہا کہ ہماری غلطی تھی آپ کو لانا, اب آپ سے یہ سارا معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا. شہباز شریف دیکھتا رہ گیا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تقریر کر رہا تھا بھارت کے خلاف, مودی کی دہشت گردی کے خلاف, مودی کا جنگ پسند پالیسیز کے خلاف, اور سوال ضرور پوچھ رہا تھا, سوال اپنے حکومت سے پوچھ رہا تھا. مگر میرا پیچھے میرا غیر موجودگی میں ایک اور صاحب نے تقریر کیا جہاں کچھ غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, جہاں میرے لیے ملک دشمن کا الفاظ استعمال کیا گیا, میرا ذات پہ, میرا زبان پہ حملہ کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جمہوریت دشمن قوت ہے, حکومت کے وزیر ہمیں بھی خطرہ سمجھتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گالی کی وجہ سے, ان کی غالب گلوچ کی وجہ سے, ان کی دباؤ کی وجہ سے, ان کی نائب گردی کی وجہ سے ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم دب جائیں گے, ہم خاموش ہو جائیں گے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جانثار ہیں, ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں. جب ہم ضیاء الحق جیسے عامر سے نہیں ڈرے, جب ہم مشرف جیسے عامر سے نہیں ڈرے, جب ہم ایوب جیسے عامر سے نہیں ڈرے, تو یہ کٹ پتلی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سچ بولتے رہیں گے, ہم ان کی دھاندلی اور ووٹ چوری کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے جھوٹ, ان کے دھوکے کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کے عوام دشمن اور غریب دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. آپ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا, جمہوریت میں جواب دینا پڑتا ہے. آپ نے کیا آپ میرا مطالبہ کو مان لیے تھے کہ یہ صاحب جو ہے الیکشن کے دوران ایک یونائٹڈ نیشنز کا کالعدم تنظیم کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہا تھا, اس بات پہ نکالا گیا. کیا آپ مان لیے تھے کہ میں سچ کہہ رہا تھا, کہ میں سچ بات کر رہا تھا کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے, اس کو کیا پتا حکومت چلانا. ایکسپنج کیا وزیر خزانہ کا تقریر سے. یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ آپ کو امپارشل ہونا چاہیے. میں نے کسی کو غدار نہیں کہا, میں نے کسی کو ملک دشمن نہیں کہا, میں نے کسی کا ماں باپ پہ تنقید نہیں کیا, میں نے کسی کا زبان پہ تنقید نہیں کیا. میں پاکستان کی مفاد میں بات کر رہا ہوں. اس وقت اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. مان لیا کہ ہم نااہل ہیں, نالائق ہیں, ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں لیکچر دینے کے بجائے ان کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے, ملک سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم نے 8 مہینے تک اپنا ٹائم ضائع کر دیا, اس ملک کی غریب کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی کسانوں کا معاشی قتل کر دیا, اس ملک کی مزدوروں کا معاشی قتل کر دیا. نالائق, نااہل ہے.
لیکن اب آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ جب ایک ہفتہ رہتا تھا آپ کا IMF کی ڈیل میں، ایک مہینہ رہتا ہے، تو پھر اس کا ٹائمنگ میں لوگ سوال پوچھیں گے، آپ کے کارکن سوال پوچھیں گے، اس ملک کے عوام سوال پوچھیں گے. لیکن نکال کے آپ نے کس کو رکھا؟ صدر زرداری کا 5 سال سے کہہ رہے ہو کہ جو نقصان ہوا ہم نے کیا، ہمارا وجہ سے ہوا. اگر آپ کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا وہ ہماری وجہ سے، جو قرض لیا غلط لیا، جو خرچ کیا غلط خرچ کیا گیا، تو پھر آپ اپنے ہی وزیر سے پوچھے. اگر قرض لیا گیا تو اس نے قرض لیا، اگر خرچ کیا گیا تو اس نے خرچ کیا. وزیروں کو نکالنے سے ہمارا وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی. کیسے آپ نے وزیر داخلہ بنا لیا ہے جس پہ الزامات ہے، سنگین الزامات ہے کہ یہ دانیال پرل کی قتل کیس میں انوالوڈ ہے. آپ کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ آپ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا کابینہ میں دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کی سہولت کار ہے؟ لیکن ہمارے لیے اس قسم کے الزام جو ہے یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ملک دشمن قرار دے دیا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا. جب اس قسم کی عظیم شخصیت کے لیے اس قسم کے الزام لگ سکتے ہیں، جو وہ لوگ جو اس ملک کے لیے اپنے جان دیتے ہیں ان کے لیے بھی الزام یہ لگتے ہیں، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے اس شخصیت کے لیے یہ الزام لگ سکتے ہیں جس نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، جس نے 90,000 جنگی قیدی واپس دلوایا، جس نے اس ملک میں جمہوریت دی، اس ملک کو آئین دیا، اگر اس کے لیے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر فاطمہ جناح جیسی شخصیت کے لیے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے پوری دنیا کے سامنے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا وہ پوری دنیا نے دیکھا. بلاول بھٹو زرداری جیسے ہی وطن واپس پہنچے، قومی اسمبلی میں پہنچ کر شہباز شریف اور اس کی حکومت کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا اور کہا کہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی بند کی جائے، ملک کی عوام آپ کو چھوڑے گی نہیں. آخر کب تک آپ اس طرح کرتے رہیں گے؟ کبھی تو آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، پھر عوام ووٹ نہیں بلکہ جوتوں سے استقبال کرے گی.